السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیجا تعریف اور مبالغہ آرائی سے پرہیز پر کچھ اظہار خیال کروں گا، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور اس روز لوگ یوم پیدائش دن مناتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی اس ٹاپک کو میں کور کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبدہ ورسولہ فقولوا عبدہ ورسولہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبہ سے زیادہ مت بڑھاؤ۔ جس طرح کے نصارہ نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ بڑھا دیا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی عقیدت کا اظہار اور کسی سے بھی محبت کے اظہار کے اصول مقرر کیے ہیں۔ ان اصول اور رول ریگولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسی کی تعریف بیان کرنی ہے۔ ہمیں بہت شدت پسندی سے کام نہیں لینا ہے، ہمیں مبالغہ آرائی یا حد سے زیادہ تعریف نہیں کرنا۔ عام طور پر دینی مجلسوں کے جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو نظامت کرنے والے ہیں، اینکرنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یا شخصیات نمبر پر کوئی میگزین وغیرہ نکالتے ہیں، تو جو شخصیات کی قربانی رہتی ہے یا جو اینکر جس کے بارے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ حد سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا ہی منع ہے۔ اصل میں اس چیز کو غلو کہتے ہیں، اور غلو کہتے کس کو ہے؟ انتہا پسندی کو۔ انتہا پسندی صرف وہ نہیں ہے کہ لوگ کسی کو جا کر ہتھیار سے قتل کرے اور مارے۔ انتہا پسندی صرف یہ نہیں ہے کہیں پر جو ہے بم بلاسٹ کر دے۔ انتہا پسندی یہ ہے کہ حد سے انسان کسی بھی معاملے میں تجاوز کر جائے، لمٹ کو کراس کر دے، یعنی جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ کسی بھی چیز پر زور لگائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلو یا انتہا پسندی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انصار کی کچھ لڑکیاں دب بجا کر کے جو عربی میں اشعار گا رہی تھی وہ ملاحظہ ہو۔ یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر اذ قالت احدہن وفینا نبی یعلم ما فی غد فقال دعی ہذہ وقولی بالذی کنت تقولین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں دب بجانے لگیں اور کیا کہنے لگی کہ میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کا مرثیاں پڑھنے لگیں۔ اسی درمیان میں، اسی اثناء میں ایک بچی نے یہ پڑھا کہ ہمیں ایک ایسا نبی ہے جو کہ کل کے بارے میں جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ان کو ٹوک دیا اور کہہ دیا اس کے علاوہ جو تم پڑھ رہی تھی مرثیہ وہ پڑھو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں جانتے ہیں، اس شعر کو کہنے سے منع فرما دیا۔ عقائد میں جو غلو پسندی ہے بہت ہی زیادہ حساس ہے، اور عقائد خراب ہونے کی بنیاد پر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ غلو کرنے کی وجہ سے اور عقیدہ میں گڑبڑی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے بڑھا چڑھا کر کے کسی چیز کو پیش کرنا منع ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے مسیح علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ سورہ اخلاص جو ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں آلریڈی پہلے ہی سے مینشن ہے، ڈسکرائب ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے کوئی
جنا گیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب اس طرح کا عقیدہ چاہے جو لوگ بھی رکھنے لگیں تو کیا ہے، انتہا پسندی ہے، اور بڑھا چڑھا کر کے عقیدہ میں شدت پسندی اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک امت وسط اور اعتدال بنایا ہے۔ اس کو اعتدال کے ساتھ اور ماڈریٹ وے میں جو ہے کام کرنا ہے، چاہے وہ عقیدہ میں مبالغہ آرائی ہو، غلو پسندی ہو، یا چاہے عبادت میں ہو، یا چاہے اور کسی بھی چیز میں ہو، بہرحال یہ منع ہے۔ عبادت کے تعلق سے چند مثالیں ملاحظہ ہو کہ عبادت کے تعلق سے مسجد میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا چکر لگا رہے تھے یا داخل ہوئے تھے، تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو باندھے ہوئے آپ نے دیکھا، تو فرمایا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایک صحابیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی اور جب تھک جاتی تھی اسی پہ لڑک جاتی تھی، ایسا صحابیہ جو جن سے پوچھا گیا انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو اتروا دیا اور کیا کہتے ہیں نکلوا دیا اس رسی کو، اور کہا کہ اس کو بیٹھنے بولو، جب تھک جائے تو بیٹھ کے وہ عبادت کر سکتی۔ عبادت میں غلو کرنے کے تعلق سے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے سنایا ہے، اسی طریقے سے وضو کے تعلق سے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے تین مرتبہ وضو کرتے وقت اعضاء کو دھوئے اور فرمایا کہ اس سے زیادہ جو دھوئے گا وہ ظلم کرتا اپنے اوپر، تو بہت ہی زیادہ اس میں بھی کیا نہیں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پانی کو جو ہے بہائیں۔ صرف مسح کو جو ہے 3 بار نہیں دھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دیا ہے تو جان بوجھ کر وہ رخصت دیا ہے، کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کتنا جو ہے افورڈ کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے اوپر بھی سختی بھی کیا ہے، وہ غلو ہے۔ ایک شخص یہ نظر مانا تھا، بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ کھڑا ہی رہے گا، کبھی نہیں بیٹھے گا اور سائے میں بھی نہیں جائے گا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بولو بیٹھ کہ روزہ بھی رکھے، سائے میں بھی جائے، بات چیت بھی کرے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، مطلب سختی، بیجا سختی، رخصت کو قبول نہ کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ میں دین پر بہت اچھی طرح سے عمل کر رہا ہوں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے آسان ہے۔ حدیث میں ہے کہ دین کیا ہے، آسان ہے، اس پر عمل کرنا۔ اگر لوگ اس کو مشکل بنا دیں گے تو، اور جو حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے اس کو فالو کرنے لگیں گے، تو اگلا شخص جو آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کی چاہت رکھتا ہے تو اتنا جب وہ مشکل اور ڈیفیکلٹیز ایکشن کو دیکھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس سے گھبرائے گا۔ طریقے سے بیجا سوالات کے ذریعے بھی غلو نہیں کرنا۔ اب بولیں گے کہ بیجا سوالات کیا ہیں؟ کچھ لوگ تو بیجا سوالات اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ علماء یا جو پڑھے لکھے طبقہ ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسی کے ارد گرد ان کو مشغول کر کے رکھیں اور وہ اپنا کام نکالتے رہیں کہ ہمیں فتویٰ، ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم ہے، یا نہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کیا ہو جائے، حلال کا فتویٰ ان کو معلوم ہو جائے، یہ حلال کا فتویٰ جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو مل جائے۔ یہ سوالات کے تعلق سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کا حکم کو دوسروں کے سامنے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کو لوگوں کے سامنے بتلایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو حج کر لیا کرو، یہ فرض ہے اور اسلام کا پلر ہے۔ اب جو اس کی طاقت رکھتا ہے تو زندگی میں ایک بار کیا کرے، وہ حج کر لیا کرے۔ اسی میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کی نیت ان کی صحیح تھی کیونکہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے ایمان پر یا ان کے سوال پر کسی بھی طرح کا شک کرنا ہمارے ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ تو سوال یہ کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش رہے اور 3 بار اس صحابی نے اس سوال کو پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں کچھ بولتا کہ ہاں سال میں ایک بار، تو ظاہر ہے میرا بولنا وہاں پر وہ شریعت ہو جاتی اور پھر امت مسلمہ کے لیے کیا ہو جاتی، مشقت ہو جاتی، اور ایسا ہو جاتا کہ طاقت بھی نہیں رکھتے لیکن کرنا پڑتا۔
دعاؤں میں بھی غلو پسندی ٹھیک نہیں. کیسے ٹھیک نہیں؟ اونچی اونچی آواز سے دعا کرنا، لوگوں کو سنانا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے لوگو، اپنی آواز پر کیا کرو؟ ترس کھاؤ. تم کسی بہرے گونگے کو نہیں سنا رہے ہو، بلکہ اس کو سنا رہے ہو جو تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، جو تم سے بہت زیادہ قریب ہے.